السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دا اسلامک انسپریشن چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں۔ آئیے آج آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور ناعاقبت اندیش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصے میں دن رات تبلیغ حق فرمائی مگر وہ نہ مانے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی اور خدا سے عرض کی کہ مولا ان کافروں کو بیخ وبن سے اکھاڑ دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا کہ اے نوح، میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دوں گا، تو اپنے اور چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع فرمائی۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے اے نوح کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ کافر یہ سن کر ہنستے اور تمسخر کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہنستے ہو اور ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے کے درجے میں وحوش اور درندے اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ اور اوپر کے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان، پرندے بھی اور اوپر کے درجے میں تھے۔ پھر جب بحکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوائے روئے زمین پر جو کوئی تھا پانی میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی اور ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت سے ہی دونوں جہاں میں نجات اور فلاح مل سکتی ہے۔ طوفان نوح اور ایک بڑھیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑی بھی ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا حضور، جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجیے گا تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھوپڑی شہر سے باہر کچھ فاصلے پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور وہ زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضرت، وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس انتظار میں ہوں کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں، یعنی فرمائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بڑی بھی طوفان تو آ بھی چکا ہے اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے اور کشتی کے ذریعے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر تعجب ہے کہ تم زندہ کیسے بچ گئیں؟ عرض کیا اچھا یہ بات ہے، پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا مجھے میری
टूटी फूटी झोपड़ी ही के जरिए बचा लिया। सुभान अल्लाह, जो खुदा का हो जाए खुदा हर हाल में उसकी मदद फरमाता है और बग़ैर किसी सबब ज़ाहिरी के भी उसके काम हो जाते हैं। सुना आपने कि पहले के ज़माने में अगर लोग नाफरमानियाँ करते थे तो उनको तभी अज़ाब दे दिया जाता था। अब आप ये सोचते होंगे, मतलब बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि बिल्ली को शेर की मौसी क्यों कहा जाता है। तो आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती तैयार की और तूफ़ान आ गया और आप सब जानवर चौपाओं को लेकर कश्ती में चढ़ गए, तो उसमें अनाज वगैरह भी था खाने पीने के लिए, तो चूहे भी थे, तो वो चूहे उस अनाज को ख़राब करने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चूहे सारे अनाज को ख़राब कर देंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तू ऐसा कोई इंतज़ाम कर दे कि ये अनाज बच जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी और शेर ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि उसके मुंह से बिल्ली बाहर आई और सारे चूहों को खा गई। तो इस तरीके से बिल्ली की पैदाइश हुई, इसलिए तो वो शेर की मानिंद रहती है, यानी दोनों सेम रहते हैं, इसलिए उसको शेर की मौसी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।